السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ عبس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورہ عبس یہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ وہ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو کسی موقع کا انتخاب کرتا ہے اور کسی واقعے کو بنیاد بنا کر اپنی بات سمجھاتا ہے۔ یہی چیز ہم کو اس صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور قرآن مجید اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اپنی بات کہتا ہے، اپنی بات سمجھاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں سرداران قریش موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعوت و تبلیغ کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسی بیچ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ترشروئی اختیار برتتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کہیں خدا نخواستہ ابن ام مکتوم کوئی گرے پڑے آدمی تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یہ بہن بھائی تھے آپس میں۔ تو اس طرح سے ابن ام مکتوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوئے، گوئے وہ خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترشروئی اختیار کی اس کی وجہ یہ نہیں تھی
اس کی وجہ جو مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو غریب اور نادار قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرداران قریش بدک جائیں اس بات سے اور وہ یہ سمجھیں کہ محمد نے تو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے اس طرح کے لوگوں کو جو غریب اور نادار قسم کے لوگ ہیں ان کو لالچ دے کر اس تحریک کا حصہ بنایا ہے، تو اگر ہم بھی اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو ان چھوٹے چھوٹے لوگوں میں ہم کو بیٹھنا پڑے گا. دوسری وجہ جو مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرجوش تھے اپنی تبلیغ کو لے کر، اپنی دعوت کو لے کر، اور اس ذمہ داری کو لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کاش کہ ان میں سے کوئی اس دعوت کو قبول کر لے تو بہت سے لوگوں کا ذریعہ بن جائے گا یہ شخص اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ایک وجہ اور جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ، قرآن اس صورت کے مطالعے سے ہی وہ چیز بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک بندہ اس دعوت کو قبول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تڑپتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار اس دعوت کی تلقین کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو انہی سرداران قریش نے اس تحریک کو، اس دعوت اسلامی کو ٹھکرایا، اس کا مذاق اڑایا. اس تحریک کو کچلنے کی انہوں نے بھرپور کوششیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے کہ آپ نے کبھی ان سے روگردانی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان سے نظر عنایت کو پھیرا نہیں، بلکہ آپ کی نظر ان کے اوپر بار بار جاتی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ کاش کہ یہ اسلام قبول کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنان اسلام کی تمام مخالف سرگرمیوں کے باوجود ان کی طرف سے کبھی توجہ ہٹائی نہیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھیں، ٹھیک معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس سے ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں کچھ کمی آ جائے، اس لیے کہ وہ اقامت دین کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، تمام تر قربانیاں اور مصیبتیں وہ جھیل رہے ہیں، تو ان کی تعلیم اور تربیت میں کہیں کمی نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت جو کی وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا جو طرز ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا وہ یہ ہونا چاہیے جو اس صورت کے آغاز میں ہم کو ترجمے سے معلوم ہوگا. فرمایا ترشروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. ان آیات کے ترجمے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو عتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پس پردہ جو عتاب ہو رہا ہے وہ کفار قریش کو ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مشفق ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تعریف کی جا رہی ہے، اور وہ صحابہ کرام جو نادار قسم کے تھے ان کی دلداری کی جا رہی ہے. کفار مکہ ان کو گھٹیا سمجھتے تھے، چھوٹے موٹے آدمی سمجھتے تھے، حالانکہ یہ تو اللہ کی نگاہ میں بڑے قیمتی لوگ تھے. تو عتاب جو ہے وہ اصل کفار قریش کو ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ آپ کا ایک داعی حق ہونے کی حیثیت سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور داعی حق کی نگاہ میں اصل اہمیت کس چیز کی ہونا چاہیے، کس چیز کو اہمیت دینا ہے، کس چیز کو اہمیت نہیں دینا ہے. یہ ایک داعی حق کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے. یعنی ایک شخص ہے جس کی ظاہری حالت یہ ہے کہ وہ طالب حق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو طالب حق ہے، حق کا طلبگار ہے،
وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کے غضب کا، اس کے غصے کا شکار ہو جاؤں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ بالکل صریح طور پر مخالف نظر آ رہا ہے۔ تو دونوں قسموں کے جو آدمی ہیں ان کے درمیان یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے گا تو دین کے لیے بڑا ثابت ہوگا، کون تحریک اسلامی کا حصہ بن جائے گا تو مفید تر ثابت ہوگا۔ یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ صاحب یہ بڑے پیسے والے ہیں، ان کی بڑی پہنچ ہے، اگر یہ تحریک اسلامی کا، دعوت اسلامی کا پارٹ بن جائیں گے تو یہ مفید ثابت ہوں گے۔ یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ داعی حق کو یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے۔ داعی حق کو تو یہ دیکھنا چاہیے کون زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے، کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس دعوت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندگان خدا کی اصلاح ہو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے اور اپنے رب سے ان کو جوڑا جائے۔ یہ ہے اس دعوت کا اصل مقصد۔ ایک شخص ہے، اس کی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بڑی پکڑ ہے، لیکن یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے داعی حق کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے بالکل نہ پڑے، اس لیے کہ دین کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے کہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قبول کرنے کے لیے، قبول کروانے کے لیے کسی کے پیچھے پڑا جائے۔ جو بھی اس کو قبول کرے گا اس کے حق میں وہ نافع ہوگا، اس کی آخرت اور اس کی دنیا دونوں سنورے گی۔ تو یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ آگے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یعنی آگے ان آیات میں یہاں پر قرآن مجید کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے، جو محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ نعمت اس قابل ہے کہ اس کی قدر دانی کی جائے، اس کی طرف پورے طور پر توجہ دی جائے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ناقدروں کے لیے یہ نعمت نہیں ہے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ جس سلسلہ بیان میں یہ آیات ارشاد ہوئی ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے ان تمام متکبروں کو اور جو حقارت کی نظر سے اس دعوت کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو تمہاری اس میں بھلائی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن اور دماغ کے اندر جو خناس بیٹھا ہوا ہے اس کو نکال باہر کرو اور سیدھے طور پر اس کو تسلیم کر لو، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز ہو اور بے نیازی برت رہے ہو، کہیں اس سے کہیں بہت زیادہ تم سے یہ بے نیاز ہے۔ تمہاری تحقیر سے، تمہاری تذلیل سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ ایک دن خاک میں مل جائے گا اس کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ آگے ارشاد فرمایا لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ یعنی کون سی چیز ہے اس کفران نعمت پر مجبور کر رہی ہے، کون سی چیز اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ دعوت حق کو رد کر رہا ہے اور باغیانہ روش اختیار کر رہا ہے؟ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے۔ یعنی انسان اپنی پیدائش کے اوپر ذرا غور کر لے کہ وہ کچھ تھا نہیں، لا شے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا بنا دیا، ایک پھٹکی سے اس کو پیدا کیا اور اس کو اتنا زبردست انسان بنا دیا۔ تو ایک طرف تو یہ پیدائش کا ذکر ہے، اب ہم انسان کو دیکھیں ذرا، انسان کو دیکھیے ذرا، اس کو یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اور صلاحیتیں کیسے حاصل ہوئیں؟ کون سا نظام ہے جس نظام کی وجہ سے اس کو یہ ساری قوتیں حاصل ہوئیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی روزی روٹی کا انتظام کیا، غذا کا انتظام کیا، یعنی یہ ساری قوتیں اس کو غذا سے حاصل ہوئی ہیں۔ اب اس غذا کے بارے میں ذرا غور کیجئے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا انتظامات وہ اس کی کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیے غذا ایک ہے، جب انسان اس کو کھاتا ہے
تو وہی اس سے اس کا دماغ کام کرتا ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، اس کے کان کام کرتے ہیں، اس کا جسم بڑھتا ہے، اسی غذا سے اس کے ہاتھ پیر کی گروتھ ہوتی ہے اور مناسب گروتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک ہاتھ بالکل نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، انتظامات جو ہیں، وہ کوئی انسان نے نہیں کیے ہیں، انسان کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو انسان اس پر ہی ذرا غور کر۔ اور یہ کیا احسان کم تھا اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے اتنا اچھا انسان اس کو بنایا کہ وہ اس پر شکر ادا کرتا، ناشکری سے بچتا۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ احسانات کیے کہ پیدا کرنے کے بعد اس کو جو اعضاء دیے ان کا استعمال اس کو بتایا، کس عضو سے، بدن کے کس حصے سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرمایا۔ اور دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری تھی وہ یہ کہ ارادہ اور اختیار کی آزادی اس کو عطا فرمائی۔ ارادے اور اختیار کی آزادی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا کہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرماتے۔ انبیاء کرام ان کو بتاتے کہ ان کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان تمام باتوں پر غور کرتا اور جو ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے ہدایت حاصل کرتا۔ آگے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں لکھ دیں کہ اس کی جنس کیا ہوگی، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، اس کے اوپر خاندان کے کیا اثرات پڑیں گے، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہوں گی، اور پھر یہ کب مرے گا اور کس طرح مرے گا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیں جب کہ یہ ماں کی پیٹ میں تھا۔ آگے فرمایا پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، یعنی دنیا کے اندر وہ تمام وسائل اور اسباب جو اس کی زندگی کے لیے ضروری تھے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اس کو مہیا کیے۔ آگے فرمایا پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، یعنی پیدائش اور تقدیر کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ بالکل بے بس اور مجبور ہے، بالکل بے اختیار ہے۔ وہ اپنی جب موت آئے گی تو اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو موت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پوچھ کر پیدا نہیں کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھ کر اس کو موت نہیں دیں گے، بلکہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اس کو موت آ جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔ آگے فرمایا پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے انتظامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ کر دوبارہ زندہ نہیں کریں گے اس کو۔ وہ انکار کر بھی دے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، خالق کی مرضی کے آگے اس کی کچھ چلنے والی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے اٹھا کھڑا کریں گے، اور اس کو اٹھنا ہوگا خواہ یہ چاہے نہ چاہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ آگے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ حکم سے مراد وہ حکم بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے، اور وہ حکم بھی یعنی وہ ذمہ داریاں بھی جن ذمہ داریوں کو انبیاء نے ادا کیا، صحابہ کرام نے ادا کیا، ہر دور کے صالحین اور مخلصین نے ادا کیا، یعنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ جو تھا، بندگان خدا تک دین کی بات کو، حق کی بات کو پہنچانا، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ آگے فرمایا پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، یعنی یہ خوراک جو استعمال کرتا ہے ذرا اس کے اوپر ہی غور کر لے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کے اوپر انسان غور کر لے کہ خوراک اس کو کس طرح حاصل ہوئی، کیا وہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا انتظامات کیے، ان پر ذرا غور کر لے۔ فرمایا ہم نے خوب پانی لنڈھایا، یعنی مراد بارش ہے، بارش کے انتظام کے اوپر انسان غور کر لے، اور پھر پانی کے اوپر غور کر لے کہ پانی ایک ہی ہے لیکن اس سے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کی چیزیں، ہے نا، یہ اور طرح طرح کے پیڑ پودے حاصل ہوتے ہیں، اور جو غذا حاصل ہوتی ہے ان کے اوپر غور کر لے۔
ایک پھل کو دیکھ لے کہ اس کی رنگت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، کچھ چیزیں دوائیوں کے کام میں آتی ہیں، کچھ چیزیں دوسری چیزوں کے کام میں آتی ہیں، ان کے اوپر انسان ذرا غور کرے، کیا انسان کے بس میں ہے یہ سب؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ انسان اتنا ہی تو کر سکتا ہے کہ زمین کو کھودے، اس کے اندر بیج ڈال دے، پھر اس تخم کو، اس بیج کو زمین سے نکالنا، اس کے لیے ہوا اور پانی کا انتظام کرنا، یہ تو سب اللہ کا کام ہے۔ اور پھر اس کوپل نکلنا اور اس پودے کا بڑا ہونا، پھر اس سے میں پھول آنا، پتیاں آنا، اور پھر اس میں پھل طرح طرح کے آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آگے فرمایا آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ جو آواز ہوگی، انسان حواس باختہ ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم کو اور دیگر صورتوں میں بھی ملتا ہے، خاص طور سے سورہ معارج کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو پرواہ ہوگی تو صرف اپنی ہوگی۔ ایک انسان، ایک والد جس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کی، اپنی بیوی کے لیے اس نے دوڑ دھوپ کی، ان کے لیے کمانے کے لیے اپنے آپ کو لگایا، مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے لیے پریشان ہوگا کہ بس اس کی جان بخش دی جائے، بس وہ کسی طرح سے اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم سب کی ماؤں میں سے کسی نے گھبرا کر یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس دن کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ اس لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کے پیغام عمل کو خود بھی سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔